بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی آج ہم سال دوم کا لیکچر نمبر 7 غالباً اور سبق 2 تشکیل پاکستان، جس کے مصنف ہیں میاں بشیر احمد صاحب، جو کہ 1793 کو پیدا ہوئے اور 1971 کو ان کا انتقال ہوا۔ ٹھیک ہے جی، ان کے بارے میں یہ ہے کہ بشیر احمد صاحب ان ادیبوں اور ان مصنفین میں ان کا شمار ہوتا ہے جنہوں نے تحریک پاکستان میں، تحریک آزادی میں اپنے قلم کے ذریعے جہاد کیا۔ ٹھیک ہے، اور انہوں نے اپنے والد کے نام پہ ہمایوں رسالہ بھی جاری کیا، جس نے اردو ادب میں بہت نام کمایا، اور ان کی ایک بہت ہی مشہور زمانہ نظم ملت کا پاسباں ہے محمد علی جناح، ملت ہے جسم جاں ہے محمد علی جناح، یقیناً آپ نے سنی ہوگی، تو وہ بھی انہی کی تخلیق ہے۔ ٹھیک ہے جی، اور ان کی ذہانت کے لیے کہ آکسفورڈ سے انہوں نے بیرسٹری کا امتحان پاس کیا تھا۔ تو تشکیل پاکستان چیپٹر انہوں نے لکھا ہے۔ تشکیل کا مطلب وجود میں آنا، بننا کسی چیز کا، تو پاکستان کس طریقے سے بنا، اس چیپٹر میں میاں بشیر احمد صاحب بحث کریں گے۔ ٹھیک ہے جی، تو ریڈنگ شروع کرتے ہیں۔ ہندوستان میں اسلامی حکومت اگرچہ کہنے کو اورنگزیب عالمگیر کی وفات یعنی 1808 کے 150 سال تک قائم رہی۔ جی، اورنگزیب عالمگیر مغلیہ خاندان کا غالباً چھٹا حکمران تھا، تو انہوں نے اسلامی طریقہ کار کے مطابق حکومت کی، اور تقریباً ان کی جو حکومت کا دورانیہ ہے وہ نصف صدی کے قریب ہے۔ بہت ہی اچھے حکمران تھے، لیکن جیسے ہی ان کے بعد جو ہے ان کے آنے والے جانشین تھے، انہوں نے اس طرح کی حکومت نہ کر سکے، اور آہستہ آہستہ مغلیہ خاندان سے اقتدار چھین گیا، اور مسلمان جو ہیں وہ غلامی کی چکی میں پسنا شروع ہو گئے۔ ٹھیک ہے جی، تو کہتا ہے کہ اصل میں تو ان کی حکومت کے کافی دیر بعد تک مسلمانوں کی حکومت قائم رہی، لیکن امراء دونوں کی طاقت دراصل حکومت اور امراء حکومت اور امراء دونوں کی طاقت اور سطوت، یعنی طاقت ان کا اور سطوت ان کی، شان و شوکت ان کی طاقت جو ہے وہ 18ویں صدی کے وسط تک درمیان تک بالکل ختم ہو چکی تھی۔ 19ویں صدی کے شروع میں مسلمانوں نے سیاسی تنزل کی تکمیل ہوئی، یعنی 19ویں صدی جیسے ہی شروع ہوتی ہے تو مسلمان جو ہیں سیاسی حوالے سے بالکل ذلیل و خوار ہو چکے تھے۔ ان کا کوئی جو ہے لیڈر ایسا نہیں بچا تھا، کوئی ان کے پاس کوئی ایسی جانشین شخصیت نہیں تھی، نہ مغلیہ خاندان میں نہ اور ابھی تک، جو مسلمانوں کا سیاسی بیڑا اٹھا سکتی۔ تو چنانچہ 1803 میں انگریز دہلی میں داخل ہوتے ہیں، اور اسی کے ساتھ زمانے میں بعض افراد کے دل میں مذہبی احیاء اور معاشرتی اصلاح کا خیال پیدا ہوا۔ ٹھیک ہے جی، کیونکہ اسلام اس وقت جو ادب تخلیق ہوتا ہے، جو مسلمانوں کے دلوں میں جوش و ولولہ تھا، وہ سب سے زیادہ مذہب کے لیے تھا۔ جتنی بھی تحریکیں ہوتی تھیں، جو بھی کام ہوتا تھا، وہ اپنے مذہب کے سامنے کہ ہم مسلمان ہیں، جہاد ہم پر فرض ہے، ہم مسلمان ہیں، ہم نے اپنے دین کی سربلندی کے لیے، اپنے دین کو پوری دنیا میں جو ہے متعارف کروانے کے لیے تو جو بھی کرتے تھے، کیونکہ شہادت ہے مطلوب مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ ٹھیک ہے، تو مسلمان تو شہادت کو ڈھونڈتا ہے، تو اس لیے انہوں نے اپنے کچھ ایسے لوگ جن کے دل کے اندر مذہب کا حیا باقی تھا اور اپنے معاشرے کی اصلاح کا خیال تھا، تو انہوں میں شاہ ولی اللہ اور شاہ عبدالعزیز وغیرہ کی کوششوں سے علم دوست لوگوں میں مذہب کی صحیح واقفیت بڑھتی گئی۔ ٹھیک ہے، کیونکہ مغلیہ خاندان میں آپ نے سنا ہوگا کہ اکبر کی حکومت تک جو ہے بہت سی ایسی چیزیں اسلام کے اندر داخل ہو گئی تھیں جو جن بدعت آپ کہہ سکتے ہیں، اسلام میں نئی چیزیں داخل ہو گئی تھیں جو اسلام کا حصہ نہیں تھی۔ ٹھیک ہے، تو اسی زمانے میں شاہ ولی اللہ اور عبدالعزیز جو ہیں، شاہ عبدالعزیز وغیرہ نے انہی کوشش کی اور اسلام کو متعارف کروایا لوگوں کے اندر، ایک نئی روح پھونکی۔ ٹھیک ہے، شاہ ولی اللہ اور شاہ عبدالعزیز کے بارے میں اگر ہم تھوڑا سا ڈسکس کریں تو شاہ ولی اللہ جو ہے، انہوں نے شاہ ولی اللہ کو اللہ نے تمام عمر اسلام کی صحیح تعلیمات کی اشاعت و تبلیغ کی اللہ کے حکم سے، اور قرآن پاک کا فارسی میں ترجمہ بھی کیا انہوں نے، جو دین کی سربلندی میں ایک ان کا اہم کارنامہ تھا۔ اور آپ نے تفسیر، حدیث، تصوف اور فقہ پر بھی کئی کتابیں لکھیں، اور اس کے بعد آپ کے بیٹے شاہ عبدالعزیز اور پوتے شاہ اسماعیل نے بھی تبلیغ اور ہدایت کا کام جاری رکھا۔ اور شاہ عبدالعزیز جو ہیں یہ شاہ ولی اللہ کے ہی بڑے بیٹے تھے، اور آپ نے بہت بڑے کارنامے کیے اسلام میں، اور 60 برس تک علم و حدیث کا درس دیا۔
شاہ عبد العزیز نے، جو کہ شاہ ولی اللہ کے بیٹے تھے، اور اسلامی معاشرے کے تحفظ کے لیے کام کرتے رہے، اور آپ نے مسلمانوں کو انگریزی پڑھنے کا فتویٰ بھی دیا تھا، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، اس کے بعد لکھتا ہے کہ شاہ ولی اللہ کی کوششوں سے علم دوست لوگوں میں مذہب کی صحیح واقفیت بڑھتی گئی، لیکن عوام کی مذہبی حالت بہت گری ہوئی تھی، ٹھیک ہے، کیونکہ اس وقت اتنا لوگ پڑھے لکھے نہیں ہوتے تھے، کند ذہن کے مالک ہوتے تھے، اور مغلیہ خاندان کے آخری حکمرانوں کی وجہ سے مسلمانوں کے اندر مذہب کا بالکل بھی کوئی نالج باقی نہ رہا تھا، اور مضموم معاشرتی رسموں میں مسلمانوں اور ہندوؤں میں زیادہ فرق نہ تھا، ٹھیک ہے۔ کچھ ایسی رسومات مسلمانوں اور ہندوؤں میں آ گئی تھیں جو مسلمان کرتے تھے تو ان کو پتہ نہیں تھا کہ آیا کہ یہ ہماری رسومات ہیں بھی یا نہیں، صرف ہندوؤں سے مسلمانوں کے اندر کچھ رسمیں جو ہیں وہ داخل ہو گئی تھیں، ٹھیک ہے جی۔ تو انہی رسومات کی وجہ سے مسلمان جو ہیں ہندوؤں کی طرح کام کرنے لگے تھے، اور ان میں زیادہ فرق باقی نہ رہا تھا، تو اسی وجہ سے شاہ ولی اللہ اور شاہ عبد العزیز جیسے علماء کرام نے اسلام کی اور مذہبی ترقی کا بیڑا اٹھایا، اور مسلمانوں کو جو ہے صحیح دین سے واقفیت کا درس دیا، ٹھیک ہے جی۔ اس پیراگراف میں ہمیں مصنف نے بتایا ہے کہ جو مسلمان جیسے ہی اپنا الگ حیثیت منوانے کی کوشش کا آغاز ہوتا ہے تو کس طرح سے مسلمانوں کے اندر یعنی کس طرح ایک الگ مملکت کی ضرورت محسوس ہونے لگی۔ یہ پاکستان بننے سے اولین کام ہیں جو بالکل سٹارٹ میں، بالکل شروع میں مسلمانوں نے جو شروع کیے، یعنی آہستہ آہستہ مسلمانوں کو اور برصغیر کے ہر ایک فرد کو یہ بات ضروری لگنے لگی کہ ہم جو ہیں وہ ہندوؤں کے ساتھ مل کر نہیں رہ سکتے، ٹھیک ہے نا۔ جس طرح سے قائد اعظم نے فرمایا تھا کہ مسلمان اور ہندو دو الگ الگ قومیں ہیں، دو قومی نظریہ جس کو ہم کہتے ہیں، تو یہ آپس میں کبھی بھی اکٹھے نہیں رہ سکتے۔ اور پھر کہتے ہیں کہ برصغیر میں دو قومی نظریہ یا پاکستان کی بنیاد اسی وقت رکھی جا چکی تھی جب محمد بن قاسم نے پہلا قدم رکھا، اور ان کے ہاتھ پر مسلمان جو لوگ ہوئے تھے، جو پہلا مسلمان برصغیر کا پہلا ہندو جب مسلمان ہوا تھا، تو اسی وقت اس بات کی اشد ضرورت پیش ہو گئی تھی کہ اب جو ہے ہندوستان بٹ کے رہے گا اور پاکستان بن کے رہے گا، ٹھیک ہے۔ اس وقت الگ مملکت کی حیثیت سے مسلمانوں کا ابھرنا لازمی ہو گیا تھا، ٹھیک ہے جی۔